اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر نیپال سے آ رہی ہے، انٹرنیشنل نیوز ہے یہ، لیکن نیپال ہمارا اپنا پڑوسی ملک ہے اور بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے ہمارا آنا جانا ہے۔ دونوں ملکوں کی پڑوس ہونے کی وجہ سے باہمی ایکتا کا معاملہ ہے، اس لیے نیشنل نیوز میں بھی اس خبر کو میں دکھا رہا ہوں کہ نیپال میں سوشل میڈیا پر بین، سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف لاکھوں لوگ سڑکوں پر اتر آئے، وبال ہو گیا۔ آندولنکاریوں نے، مظاہرین نے پارلیمنٹ میں بھی توڑ پھوڑ کی، آگزنی بھی ہوئی، کئی جگہوں پر آگ لگا دی گئی اور فائرنگ بھی ہوئی، یہاں تک کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ 16 لوگوں کی جان چلی گئی۔ کاٹمانڈو کے کئی علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ صدر، نائب صدر اور وزیر اعظم، ان کے بنگلوں، ان کی رہائش کے قریب فوج تعینات کر دی گئی ہے، اور یہ معاملہ اتنا بگڑا ہے کہ نیپال کے گرہ منتری وزیر داخلہ نے استعفیٰ دے دیا۔ وزیر داخلہ رمیش نے پیر کو پرتشدد مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کے بعد اخلاقی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دیکھو باہر ملکوں میں منتری ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ مارے شرم اور غیرت کے استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو وہاں پر جب 16 افراد مارے گئے، 16 نیپالی مارے گئے، تو وہاں کے گرہ منتری نے شرم کے مارے استعفیٰ دے دیا۔ تو ایسا باہر ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں سب بے شرم اور بے غیرت ہے، کتنے ہی لوگ مر جائے گجرات میں، کتنے ہی لوگ مر جائے، یوں سمجھیے کہ منی پور میں کچھ بھی ہو جائے، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے گرہ منتری کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ ناظرین دوسری بڑی خبر، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا الیکشن ہونے والا ہے، انتخاب ہونے والا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ انتخاب سے 1 روز پہلے ہی بی جے ڈی اور BRS ان دونوں پارٹیوں نے ووٹنگ سے ہی دور رہنے کا اعلان کر دیا۔ آج یعنی 9 ستمبر کو ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے آج ووٹنگ ہوگی، اور اس کے لیے سبھی پارٹیوں نے حکمت عملی تقریباً تیار کر لی ہے۔ NDA یعنی بی جے پی وغیرہ اور انڈیا بلاک یعنی کانگریس وغیرہ دونوں نے ہی اپنے امیدواروں کو کامیاب بنانے کے لیے یکساں نظریے والی پارٹیوں سے بات چیت کا عمل بھی انجام دے دیا ہے۔ اس درمیان
بی جے ڈی اور بی آر ایس نے ایسا اعلان کیا جس نے ایک طرح سے سبھی کو حیران کر دیا ہے۔ ووٹنگ سے صرف ایک دن پہلے ان دونوں پارٹیوں نے اس الیکشن سے خود کو دور رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں پارٹیاں یعنی بی جے ڈی اور بی آر ایس یہ دونوں ہی پارٹیاں کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، یعنی یہ این ڈی اے میں بھی نہیں ہیں اور انڈیا بلاک میں بھی نہیں ہیں۔ دونوں پارٹیاں خود کو کسی اتحاد کا حصہ بنانا بھی نہیں چاہتی ہے، اسی لیے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب سے خود کو دور رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تیسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف جو بی جے پی کی ایک عرضی تھی اس پر سماعت کرنے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا، اور سپریم کورٹ نے بڑی بات کہی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سیاسی لڑائی کے لیے عدالتوں کا استعمال نہ کرے۔ تلنگانہ بی جے پی نے ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف حد آمیز بیان دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی تھی ان کے خلاف، ریونت ریڈی کے خلاف۔ ہائی کورٹ میں یہ عرضی پہلے ہی خارج ہو چکی تھی، جس کے بعد بی جے پی کی تلنگانہ یونٹ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور گزشتہ کل سپریم کورٹ نے بھی اس عرضی پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اپنی راجنیتک پولیٹیکل لڑائیوں کے لیے آپ عدالتوں کا استعمال نہ کریں۔ اور عدالت نے صاف لفظوں میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کے پاس ان سب باتوں کو برداشت کرنے کا مضبوط ہنر بھی ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست بہار سے۔ جی ہاں، راہل گاندھی نے ایک ویڈیو شیئر کر کے بی جے پی این ڈی اے حکومت پر حملہ کیا، نتیش اینڈ بی جے پی پر حملہ کیا۔ کیا حملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بہار کی نوخیز بیٹیوں کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ انہوں نے راہل جی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بہار کے نتیش کمار کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کو بیٹی مخالف قرار دے دیا ہے کہ یہ حکومت بیٹی مخالف حکومت ہے۔ اس ویڈیو میں راہل گاندھی کچھ بچیوں سے بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو بچیاں بتا رہی ہے کہ مشکل حالات کی وجہ سے ہم تعلیم سے دور ہو گئے ہیں۔ ان بچیوں نے بہار میں بڑھتے ہوئے کرائم اور جرائم کے واقعات اور گھر سے اسکول کی زیادہ دوری کا خاص طور پر راہل گاندھی سے ذکر کیا، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم تعلیم سے، ایجوکیشن سے، شکشن سے اس لیے دور ہو گئے کہ ایک تو بہار میں بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں اور دوسری یہ کہ اسکول بہت زیادہ دور ہے۔ اس ویڈیو میں ایک لڑکی نے راہل گاندھی کو بتایا کہ اس نے اپنی تعلیم اس لیے چھوڑ دی کیونکہ کالج بہت دور ہے اور راستہ محفوظ نہیں، اور جرم کے واقعات، کرائم کے واقعات بہار میں عام ہیں۔ اس نے کہا کہ جب لڑکوں کو ہی مار دیا جاتا ہے تو ہم تو لڑکیاں ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں لڑکیاں کیا کہہ رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل مہاراشٹر کے دھولیا ضلع کے شیرپور شہر میں، جسے امریش بھائی پٹیل کی نگری کہا جاتا ہے، وہاں پر زبردست انداز میں کام ہوا ہے اور وہاں کے تمام ہندو مسلم بڑی ایکتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس شہر کو تمام لوگوں نے مل کر ڈیولپ کیا ہے۔ گزشتہ کل اسی شہر میں مرحوم نور خان قاضی فاؤنڈیشن ان کی جانب سے ان کے بیٹے سلمان قاضی، ایسے ہی مفتی اکرم صاحب، منا سر اور پوری ٹیم ہے، سب کا نام مجھے تو معلوم نہیں، انہوں نے گزشتہ کل پیغمبر جینتی عید میلاد النبی کے موقع پر ایک شاندار جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا تھا، جس کی صدارت ڈاکٹر تشار صاحب نے فرمائی۔ بڑی تعداد میں تمام ہندو نیتا اسٹیج پر موجود رہے اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ مجھے وقتہ کے طور پر مقرر اسپوک پرسن کے طور پر بلایا گیا تھا۔ گزشتہ کل کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ تقریباً 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ 15 منٹ کی میری تفصیلی تقریر ہوئی، جس میں نے بالکل سادے انداز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی، ان کی پیاری پیاری باتیں اور ان کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات کو میں نے جب ہندو بھائیوں کے سامنے رکھا تو بالکل مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر
आखिर में बाकायदा इस प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर तुषार साहब, जो यूँ समझिए कि तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने खुलकर ये कहा कि आज प्रेषित मोहम्मद की जीवनी, उनकी जिंदगी, उनकी बातें और उनके शिक्षण जो मुफ्ती हारून साहब ने सुनाई, ये सुनकर दिल खुश हो गया। आज हमें बहुत कुछ नबी पाक की जिंदगी के बारे में सुनने को मिला। हम मुफ्ती हारून साहब का अपने शहर की तरफ से हम हिंदू मुस्लिम सबके सब उनका स्वागत करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपील करते हैं कि मुफ्ती साहब आप हर साल हमारे शहर में आए और ऐसी अच्छी अच्छी नबी की बातें सुनाएं। तो गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब रहा और इस प्रोग्राम की खास बात ये हिंदू मुस्लिम सब बड़ी तादाद में मौजूद थे और सलमान काजी की मेहनतें, यूँ समझिए कि पूरी टीम की मेहनत रंग लाई और जलगांव से इब्राहिम मूसा साहब, भुसावल से आशिक से, बम्बई से हमारे लाला भाई, शाहदा से जीशान भाई, उद्दोजा, ऐसे ही नंदुबार से आरिफ कमर साहब। यानी मैं आपको बताऊं कि इतनी दूर दूर से नेतागण, बड़े बड़े लोग कल के इस प्रोग्राम में शरीक रहे। ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। मैंने इस प्रोग्राम में बताया कि होना यही चाहिए कि ऐसे मौकों पर हम प्यारे नबी की प्यारी जिंदगी और प्यारी बातें दुनिया वालों तक पहुंचाए, अपने बिरादरान वतन और हिंदू भाइयों तक पहुंचाए। नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर फैजान इलाही ने बताया कि बिहार में जो वोटिंग लिस्ट पर नजर सानी के बहाने से भारतीय जनता पार्टी लाखों लोगों को वोट से दूर रखना चाहती थी। जी हां, अब खबरें आ रही है कि SIR से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड कबूल किया जाएगा वोटिंग के लिए। ऐसे आदेश, हिदायत और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन आप जानते हैं किसके साथ मिला हुआ है, तो ये भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर किस तरीके से घटिया खेल मुल्क में खेल रहा है और कैसे वोट चोरी हो रही है और कैसे लोगों को वोटिंग से दूर किया जा रहा है, ये फंडा, ये षड्यंत्र और नापाक शैतानी हरकतें सब जानते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं बाबा, आधार कार्ड तो कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड को अगर कबूल नहीं किया गया तो फिर लाखों नहीं, 100 से भी ज्यादा, बल्कि यानी 1 करोड़ के करीब वोटिंग से लोग बाहर हो जाएंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंतखाबी अफसरान के जरिए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज की शक्ल में कबूल किया जाएगा। आइए नाज़रीन, लाल किला दिल्ली भी महफूज नहीं है चोरों से। खबरें आ रही है कि लाल किले से 1 करोड़ रुपए की मालियत का कलश, सोने हीरे जवाहरात का कलश, वो चोरी हो गया। यानी आप समझ सकते हैं कि मुल्क कितने असुरक्षित हाथों में है। मोदी जी कहते हैं कि भाई बहनों, मुल्क सुरक्षित हाथों में। कितना सुरक्षित है हाथ आप देख सकते हैं। न बेटियां महफूज है, न लाल किला महफूज है, न दिल्ली महफूज है, न मणिपुर महफूज है, न हिंदुस्तान महफूज है। लाल किले के अहाते से 1 करोड़ रुपए मालियत का कलश चोरी हो गया। खैर, अभी खबरें आ रही है कि इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से कलश भी बरामद किया गया है। और अब तक की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि 1 नहीं 3 कलश चोरी हुए थे, जिनमें से अब तक 1 मिला है, यानी 2 की इत्तला भी नहीं है। काबिल जिक्र बात है कि 3 सितंबर को लाल किला अहाते के 15 अगस्त पार्क में जैन बिरादरी की मजहबी रसूमात चल रही थी। इस दौरान सोने का एक कीमती कलश चोरी हो गया, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपये थी। जब तफ्तीश शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि धोती पहने एक शख्स इबादतगाह पर पहुंचा और सूरत हाल का फायदा उठाते हुए अपने बैग में कलश डालकर वहां से फरार हो गया। और यह कलश सिर्फ सोने और जवाहरात से, किसके जेवर से जड़ा नहीं था, बल्कि जैन बिरादरी की मजहबी तकरीबात में रोजाना की इबादत का यह कलश
حصہ تھا اور اس میں تقریباً 760 گرام سونا اور تقریباً 150 گرام قیمتی جواہرات جیسے ہیرے، زمرد اور روبی جڑے ہوئے تھے۔ فی الحال پولیس ملزم کو دہلی لا رہی ہے۔ ناظرین، اورنگ آباد شہر سے ہمارے رپورٹر عمیر بن مفتی نعیم نے بتایا کہ 1500ویں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اورنگ آباد شہر میں عظیم الشان جلوس کا اہتمام کیا گیا، لیکن یہ خبر میں خاص طور سے اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس موقع پر پولیس کمشنر پروین پوار نے خود جلوس محمدی میں شریک ہو کر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ آپ اپنے شہر کو منشیات سے، نشہ آور تمام چیزوں سے، ڈرگس اور ہر قسم کے نشے سے اپنے شہر کو پاک کریں، اور ہم یہ مہم چلا رہے ہیں تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ یعنی پولیس انتظامیہ وہاں پر یہ مہم چلا رہی ہے منشیات کے خلاف، تو پولیس کمشنر نے خود اپیل کی ہے مسلمانوں سے کہ آپ اس نیک مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے نشہ کو حرام، پاپ اور بڑا گناہ بتایا ہے۔ تو جلوس کے موقع پر خود پولیس کمشنر پروین پوار صاحب نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ شہر کو ڈرگس، منشیات اور نشے سے پاک کرنے کے لیے آپ لوگ ہمارا تعاون کریں۔ آئیے ناظرین، ایک اور بڑی خبر اورنگ آباد شہر سے ہی آ رہی ہے، اور یہ خبر میں کچھ اچھے مقصد کے لیے دکھا رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہندوستان بھر کے کئی شہروں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائے گئے، اور مسلمان جوانوں نے بھی، ہندو لوگوں نے بھی، ہندو بھائیوں نے بھی اپنا بلڈ، اپنا خون دیا، بلڈ ڈونیٹ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بچ جائے، یہ بھی نیک کام ہے، پنیہ کا کام ہے۔ تو اورنگ آباد سے ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ اورنگ آباد میں ایک مومنٹ ہے، یوتھ مومنٹ۔ جی ہاں، یوتھ مومنٹ آپ نے مہاراشٹر اورنگ آباد کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا، جس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ 992 یعنی 992 یونٹ بلڈ جمع ہوا ہے۔ اس میں جس میں مرکز اسلامی، یونس کالونی، کٹکٹ گیٹ روڈ، لال مسجد، ٹاؤن ہال، کوہ نور لانس، روزہ باغ، باغبان ہال، پیٹرن گیٹ، زمزم ہال، سلک ملز کالونی، بازار مسجد کے سامنے، مین روڈ چکل تھانہ، ٹیپو سلطان چوک، ہینا نگر چکل تھانہ، پاور لوم، MIDC، اولڈ گودام چکل تھانہ۔ یہ کیمپ صبح 9:30 بجے سے رات 9:30 بجے تک جاری رہے۔ اورنگ آباد شاخ اس سال بھی 992 یونٹ بلڈ جمع کر کے ریاستی سطح پر، یعنی اسٹیٹ لیول پر پہلے نمبر پر رہی، جبکہ ناگپور شاخ 924 یونٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، اور ابھی ریاست کے کچھ مقامات پر 12 ستمبر تک کیمپس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یوتھ موومنٹ کا مقصد ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تعمیری، پازیٹیو، مثبت کاموں میں لگا کر غلط کاموں میں ضائع ہونے سے بچانا اور ایک بلند مقصد کے لیے ان کو تیار کرنا۔ اس موقع پر یوتھ موومنٹ کے مصدق احمد، افضل انصاری، مشتاق احمد، سلمان یار خان، سلمان صدیقی، سید کلیم، عامر فیصل، تسلیم الدین، فیضان قاضی، شکران احمد، شرجیل خان، خالد عمر، عبید، شاہ رخ، ارباز، عمران، یوتھ موومنٹ اورنگ آباد کے تمام اراکین نے انتہا کوششیں کی اور ان کی محنتیں، کوششیں رنگ لائی۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی کی وزیر اعلیٰ CM مکھیہ منتری ریکھا گپتا، آج کل ان کے شوہر ان کے ساتھ رہتے ہیں، میٹنگوں میں بھی بیٹھتے ہیں اور سرکاری افسران سے بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تو اب اسی کو لے کر باقاعدہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر سوربھ بھردواج نے آواز اٹھائی اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے، عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے اسے سنگین معاملہ بتایا کہ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے شوہر ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ غیر قانونی ہے، اسنویدھانک ہے، قانون کے خلاف ہے۔ سرکاری میٹنگوں میں مکھیہ منتری کے ساتھ ان کے شوہر کا بیٹھنا غیر قانونی ہے۔ عام آدمی پارٹی نے اسے سنگین معاملہ بتا کر جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔
बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बैक्टीरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट